الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النساء 5واں پارہ اور آیت نمبر 66. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. معزز خواتین و حضرات، اسلام قبول کرنا کو پھولوں کی سیج نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، احسب الناس، یعنی معنی یہ ہے آیت مبارکہ کا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ لا الہ الا اللہ کا پرچار کر دینا کافی ہے اور ان کی اس حوالے سے آزمائش نہ ہوگی؟ یہ بات تو آپ یاد رکھیں کہ اسلام قربانی کا دوسرا نام ہے، اور قربانی جہاں انسان کے جذبات، احساسات، اس کے خیالات اور خواہشات پر قدغن لگاتا ہے، وہاں اسلام اس سے جان کی قربانی سے پہلے مال کی قربانی، وقت کی قربانی اور بعض اوقات ہر چیز کی قربانی طلب کرتا ہے. اور اسلام کی تاریخ کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو ابتدائی اسلام ہی سے آپ کو ایسی عظیم الشان نشانیاں ملیں گی کہ جس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہجرت مدینہ سے پہلے جب مکہ مکرمہ کے اندر دعوت اسلامی کو جھنجھوڑا گیا، ایمان لانے والوں کو ستایا گیا اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے والوں کو تڑپایا گیا، تو پریشان کن حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ نقل مکانی کر سکتے ہیں، بے وطنی یا خود ساختہ جلا وطنی کہہ لیجئے، اسے اختیار کر سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف ہجرت جو مدینہ منورہ کی طرف کی تھی، اس سے پہلے حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہو چکی تھی. یعنی اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی
نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اعمال ادا کرتا رہے، بلکہ اسلام تو ٹکرا جانے کا نام ہے۔ اسلام تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دو، اپنا مال، اپنا تن من دن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ایک دفعہ اللہ کے راستے کے اندر جھونک دو۔ آج بدقسمتی سے ایک مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ صرف جنگ کے اندر شامل ہونا ہی جہاد ہے۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جو معرکہ کارزار کے اندر اتر گیا، ورنہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ایک مجاہد ہے، ایک غازی ہے، اور جو اس کے بس کے اندر ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے، اللہ نے طاقت اور توانائی اور صلاحیت اور علم دیا ہے تو الہ کلمت اللہ کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، خیر خواہی اور بلائی کی تبلیغ کے لیے اور ترویج کے لیے وہ اپنی خدمات اس میدان کے اندر پیش کرے۔ اور پھر اس میدان کے اندر جب آدمی اترتا ہے، کٹھن وادیاں، تنگ و تاریک راستے، اپنوں اور بیگانوں کی دشمنی اور طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی، اور ان پر صبر کرنا اور اللہ ہی کی طرف اپنا دھیان رکھنا، یہ اصل بات ہے۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی جیتی جان اپنی انگلی کٹوانے کے لیے تیار ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھے، اور وہ نہیں چاہتا کہ دھوپ کے اندر جلے یا سردی کے اندر کپ کپائے، لیکن جب اس کے پیش نظر وہ ذات اقدس ہوگی کہ جسے رب العالمین، احکم الحاکمین، مالک خالق اور رازق سمجھا جاتا ہے، اور عبادت کا ایک خاص تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سوال کے جواب کے اندر مرحمت فرمایا تھا کہ مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ سید الاولین والآخرین، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کچھ اس انداز سے اللہ کی بندگی کرنا، کچھ اس انداز سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ صرف نماز کی حد تک نہیں ہے۔ عبادت صرف نمازی کا نام نہیں، عبادت تو تمہاری پوری زندگی پر محیط ایک عمل کا نام ہے۔ بس اوقات کھانا عبادت ہے اور بس اوقات نہ کھانا عبادت ہے۔ آپ روزے کی حالت کے اندر ہیں، نہ کھانا ایک عبادت ہے۔ افطاری کا وقت ہو گیا، اب بھوک و پیاس کو مٹانا اور جو اللہ کی توفیق ہے وہ کھانا، یہ عبادت شمار ہوتا۔ رات جلدی سو جانا اور عشاء کے بعد باتیں نہ کرنا اور فجر کے وقت اٹھ جانا عبادت، یعنی کبھی سونا عبادت ہے
اور کبھی اٹھنا عبادت ہے، اور کبھی نہ کھانا عبادت ہے، اور کبھی کھانا عبادت ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے کہ عبادت ایک بڑے وسیع مفہوم کے اندر ہے، یہ بندگی کے مفہوم کے اندر ہے، یہ غلامی کے مفہوم کے اندر ہے، یہ عاجزی اور انکساری کے مفہوم کے اندر ہے۔ صرف ہاتھ باندھ لینا اور قبلہ رخ ہو جانا یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کارخانہ چلاتے ہیں، اگر وہاں بیٹھ کر آپ صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق اپنا وقت گزارتے ہیں، بظاہر آپ قبلہ رخ بھی نہیں ہے، باوضو بھی نہیں ہے، کپڑے بھی آپ کے بہت اچھے نہیں ہیں، مزدور آدمی ہیں، لیکن آپ کا ایک ایک لمحہ اگر بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں، اپنے بوڑھے والدین کی خبرگیری کرنے کے لیے چند پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، یہ دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ اللہ جو مال دے گا اس مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر میں نے خرچ کرنا ہے، تو آپ کے تمام تر معمولات اور معاملات اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت شمار ہوتے۔ تو المختصر ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معنی یہ بتایا کہ ہر وقت، ہر لمحہ تمہارے دماغ کے اندر رہے کہ تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے، یعنی اللہ کو دیکھنے کا معنی اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھتا ہے۔ اس کو دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت تمہارے حافظہ خیال کے اندر اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، چلتے، بولتے ہو تو تب، خاموشی اختیار کرتے ہو تو تب، کچھ دیتے ہو تب، کچھ لیتے ہو تب، ہر وقت تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو تم دیکھ رہے ہو۔ چلو اگر یہ خیال تمہارے دل کے اندر نہیں آ سکتا، کم از کم یہ خیال تو اپنے دل اور دماغ کے اندر رکھو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی نظروں کے سامنے تم ہو۔ اب تم بول رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بک رہے ہو۔ اگر تول رہے ہو تو پروردگار عالم کی نگاہیں تمہارے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، کہ کہیں کم تو نہیں تول رہے۔ اگر تجارت کر رہے ہو تو وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، وہ قادر مطلق کی نظریں تمہارے اوپر ٹکی ہوئی ہیں کہ تم ملاوٹ تو نہیں کرتے۔ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو کہیں تمہارا دل اور دماغ کہیں باہر تو اٹکا ہوا نہیں، اور کیا ان کی محبت کے اندر اس قدر مستغرق ہو گئے کہ اللہ کا بلاوا آ گیا اور پھر بھی تم ان کے ساتھ بیٹھے خوش گپیاں کرتے رہے؟ وہ قادر مطلق تمہیں دیکھ رہا۔ تو گویا کہ المختصر زندگی کہ ایک ایک سانس اور انسان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، ہر چیز جو ہے وہ عبودیت کا، غلامی کا، عاجزی کا، انکساری کا ایک مظہر ہونا چاہیے۔ اور اسلام یہی بات تو انسان کے دل دماغ کے اندر بٹھانا چاہتا کہ صرف مسجد کے اندر جا کر اللہ اللہ کرنا یہ عبادت کا ایک انداز ہے، بندگی نہیں ہے۔ استاد ہو تو تب بھی اپنی بندگی کا انداز مختلف ہے، طالب علم ہو تو تب بھی بندگی کا انداز تمہارا ہونا چاہیے، اگر آجر ہو یا اجیر ہو
حاکم ہو یا محکوم ہو، حکمران ہو یا رعایا ہو، ہر حالت کے اندر بندگی تمہارے معمولات اور معاملات سے جھلکنی چاہیے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم ظاہر مرنا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں جنت مل گئی، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، ایک بہت اچھے ماحول کے اندر بھی انسان بعض اوقات اپنے آپ کو اجنبی اور تنہا محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات دل فریب مناظر انسان کے دل کو نہیں لباتے۔ اسی لیے تو قرآن بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ تمہیں بیویاں ملیں گی، تمہیں بچے ملیں گے، لیکن یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دیکھو بہترین ماحول ہے، قاعدے اور قلینے اور طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہر چیز مہیا ہے، لیکن تمہارے پاس کوئی ہم نشین ہی نہیں، تمہارا کوئی ساتھی اور دوست ہی نہیں، تم سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم ان کی طرف دیکھو اور وہ تمہاری طرف دیکھیں، وہ کچھ کہیں تو تم کان دھرو اور تم بولو اور وہ تمہاری بات پر توجہ دیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر تمہارا جانا خوش نصیبی ہوگی، لیکن اس سے بھی بڑی خوش نصیبی یہ کہ انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء تمہارے ہم نشین اور ہم رکاب ہوں گے، تمہارے جلیس ہوں گے، تمہارے ساتھی اور دوست ہوں گے، اور تم ان کے پاس بیٹھے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کی مہربانی اور عنایت ہوگی، تاکہ تمہارا دل اور دل لگی کا پورا سامان اللہ وہاں تمہارے لیے مہیا کر دے۔ اب ایک وقت آ گیا، اب تلوار اٹھانے کی بات آ گئی، اور یہ تلوار اس طرح کی تلوار نہیں کہ جو نقشہ آج یورپ اور امریکہ اور مغربی قوتیں دنیا کے اندر ہمارا چہرہ پیش کرتی ہیں، کہ ہمارے چہرے پر 12 بجے ہمارے ہاتھ کے اندر تلوار اور بندوق اور ہر وقت مرنے اور مارنے پر تیار۔ ایسی بات نہیں، یہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور لا علمی اور بے خبری کی بات ہے۔ 13 برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ وہ کون سا ظلم و ستم، وہ کون سی تعدی اور عدوان، وہ کون سا جبر اور قہر جو ان بیچارے مسلمانوں پر نہیں روا رکھا گیا۔ لیکن کسی ایک جگہ 13 برس کی زندگی کے اندر کوئی ایک واقعہ بھی بتا دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تو بہت دور کی بات ہے، اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں دیا۔ پوری دنیا برابری کے حق کو تسلیم کرتی ہے، وہاں تو ایک ہی بات تھی، العہد العہد، صبر، تحمل، برداشت، بردباری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ کہ اونٹ کی اوجڑی کمرے مبارک پر رکھ دی جاتی ہے، اور ننھی فاطمہ تو زہرا اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ ان کو پرے کرنے کی کوشش کرتی، گلے کے اندر کپڑا ڈال کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، راستے کے اندر کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو جہاں تک بس چلتا ہے ستایا، تڑپایا، رولایا
اور ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. لیکن ان 13 برسوں کے اندر پوری انسانی تاریخ کو کھنگال کے دیکھ لیجئے, دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیجئے, انتہائی دشمن آدمی کی کتاب بھی کبھی اس بات کی نشاندہی نہیں کرے گی کہ مکی زندگی کے اندر اہل اسلام نے کبھی کسی کے مقابلہ آنے کی کوشش کی. اسلام کو آئے 15 برس ہو چکے, ہجرت کو 2 برس ہو چکے. کون مسلمانوں کے منہ کو لگا؟ کس نے مسلمانوں کو للکارا؟ اور کس نے یہ چاہا کہ ان ننھی اور معصوم اسلامی جماعت کو ختم کر دیا جائے؟ اور کون سے اگلے برس میدان احد کے اندر اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ حاضر ہوا؟ 2 برس ہی اور گزرے تھے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت, پوری دنیا کی طاغوتی قوتیں جو بھی اس وقت ممکن تھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے چل دوڑے. اب تو مسلمانوں کو مد مقابل کے سامنے ہم ٹوک کر کھڑے ہو جانے کا حکم ہے اور اپنے دفاع کے اندر تلوار اٹھانا, یہ تو دنیا کا ہر قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک یہی بات فرمائے کہ اٹھو, باجماعت اٹھو, ٹولیوں اور گروہوں کے اندر اٹھو, سبھی اٹھو, یا تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھو, تمہیں اٹھنا پڑے گا. اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر اب بھی تم نہ اٹھے تو پھر تو پہچان ہو جائے گی کہ تم دودھ پینے والے مجنوں ہو. مفادات حاصل کرنے والے ہو. اللہ کا نام لے کر تم نے پناہ گاہ تلاش کر لی, اور اگر اللہ کو ماننے والے ہو تو اللہ کے راستے کے اندر نکلو, اور منافق نہیں نکلیں گے. اگر تو تمہارا کچھ نقصان ہو گیا, جیسا کہ غزوہ احد کے اندر تو عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے لوگ بغلے میں جاتے تھے کہ نوجوان نسل کی بات مان کے کیا فیض پا لیا. بڑے بڑے جنگجو مروا دیے, نبی کو زخمی کروا لیا, اور مسلمانوں کی کمر توڑوا کے رکھ دی. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے, اور اگر کامیاب ہوتے تو تمہاری خوشی سے خوش نہیں ہوتے. بلکہ دشمن کے ہار جانے پر افسوس کرتے ہیں کہ کاش بھی ہم اس جنگ کے اندر شامل ہوتے تو ہمیں بھی مال غنیمت ملتا, ہمارے سینے پر بھی تمغے سجائے جاتے, اور ہماری بھی شہرت اور ناموری کے گیت گائے جاتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے, تمہیں میدان جہاد کے اندر نکلنا ہوگا, اللہ کے راستے کے اندر شمشیر بے نیام لڑنا ہوگا, اور اللہ کے کلمہ حق کو سر بلند کرنا ہوگا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اگر ہم ان پر لکھ دیتے, مقرر کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو, یعنی جہاد کے اندر نکلو, لڑائی کرو, أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ, یا بے وطن ہو جاؤ. وطن تو اس وقت تک وطن ہے نا جب تک تمہارا مال, تمہاری عزت, تمہارا دین محفوظ ہو. جب تمہارا دین محفوظ نہیں ہے
وہ تمہارا وطن نہیں. تمہیں بے وطن ہو جانا قبول ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بہت کم لوگ قبول کریں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر جو بات جس کی نصیحت کی جا رہی ہے مان لیتے تو ان کے حق کے اندر بہتر ہوتا اور ان کے پاؤں کو یہ ثابت قدم رکھتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اگر وہ ایسا کرتے تو ہم ان پر اپنی مہربانیوں کی بارش برسا دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی دیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. تو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور مہربانیاں ہوئیں، اور قیامت کے دن ان کا ساتھ انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اور ان سے بہتر سجن، دوست، ہمنشین اور مہربان نہیں ہو سکتے. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. یہ اللہ کی مہربانی ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ہر بات کو جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا. جہاد کی بات ہو رہی ہے مومنوں. خذوا حذرکم. حذر کہتے ہیں مورچہ بند ہو جانا، مسلح ہو جانا، اپنے دفاع کے لیے کمر بستہ ہو جانا. فانفروا ثبات. ٹولیوں کی شکل کے اندر نکلو، تھوڑے تھوڑے کر کے نکلو. اب انفروا جميعا. یا باضابطہ جنگ ہو یا چھوٹی موٹی ٹولیوں کی شکل کے اندر تم نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ. تم میں سے کچھ لوگ سست روی کا شکار ہیں، ڈھیلے پڑ گئے، کاہل ہو گئے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ. اگر تو کسی پریشانی سے تمہیں پالا پڑتا، کوئی مصیبت تم پر ٹوٹ پڑتی ہے، تو پھر ان کا رد عمل کیا ہے؟ قال. وہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ. شکر ہے اللہ کا. یعنی اللہ کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اگر تیر اور تلوار سے بچ گئے تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. اذ لم اکن معہم شہیدا. اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جنگ کے اندر کوئی نقصان پہنچ گیا تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ. اور اگر تم کامیاب ہو جاتے، جنگ کے اندر ہزیمت کی بجائے دشمن کے دانت کھٹے کرتے، دشمن کو کامیابی ملنے کی بجائے کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے، تب ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ پہلے تو یہ تھا کہ تمہیں شکست ہو گئی، تمہارا نقصان ہو گیا، تو نعرے لگا رہے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں اور اپنی عقل مندی کے گیت گا رہے ہیں کہ ہم تو پہلے یہ بات کہتے تھے. لیکن اگر تمہیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی ہے اور تمہارا دشمن زیر ہو جاتا ہے اور تم غالب ہو جاتے ہو، تو پھر ان کا کہنا کیا ہے؟ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ. پھر تو تمہیں جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری خوشی کے ساتھ وہ خوش ہوتے، تمہاری فتح کے ساتھ ان کے دل بھی ٹھنڈے ہوتے، ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی، کیونکہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تم ایک الگ وادی کے اندر، وہ ایک دوسری دنیا کے اندر. یا لیتنی کنت معہم. پھر کہتے کاش کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. فافوز فوزا عظیما. تو ہم بھی کامیابی کے مزے لوٹتے، ہم بھی مال تجارت سمیٹتے اور ہم بھی زندہ باد کے نعرے لگواتے. یہ منافقوں کا حال ہے. اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.